اسٹوڈنٹ، آج ہم نے قواعد کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہر زبان کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ کوئی زبان بھی ہو، چاہے اردو ہو، انگلش ہو، کوئی زبان ہو، اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی مدد سے ہم ان کو سیکھ یا پڑھ سکتے ہیں۔ ان اصولوں کو انگریزی میں گرائمر اور اردو میں قواعد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا اصول اور قوانین، جس کو سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کی مدد سے ہم گرامر کے یعنی کہ بول چال جیسے اس کے حصے ہوتے ہیں، حصوں میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں۔ اسی حساب سے قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے۔ قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے حصہ صرف اور حصہ نحو۔ حصہ صرف میں لفظ پر بحث کی جاتی ہے، اور حصہ نحو میں جو ہوتی ہے فقرے یا جملے یا مضامین، کسی چیز پر بحث کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے حصہ صرف۔ حصہ صرف لفظ پر بحث ہوتی ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، کوئی ہو، ہم نے اس پر بحث کرنی ہوتی ہے کہ یہ لفظ ہے کیا، واحد میں جاتا ہے، جمع میں جاتا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا چیز ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ ہے حصہ نحو۔ حصہ نحو میں فقرہ یا جملے پر بحث کی جاتی ہے۔ فقرہ جیسے کوئی ایک فقرہ آپ بول لیں، اکرم کتابیں پڑھتا ہے، یہ ایک فقرہ بن گیا، ہم نے اس پر بحث کرنی ہے، اس میں دیکھنا ہے فعل کیا ہے، اسم کیا ہے، یہ چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں ہم نے غور سے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جملہ بھی ہے کہ فقرے کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ڈیٹیل صرف کے بارے میں۔ ہم نے ڈیٹیل دیکھنی ہے حصہ صرف کسے کہتے ہیں۔ قواعد کے اس حصے پر لفظ پر بحث کی جاتی ہے، یعنی کہ قواعد کا یہ جو حصہ ہے، اس حصے میں لفظ پر بحث کی جاتی ہے۔ لفظ کے بارے میں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل۔ مثال کے طور پر ہم نے اس مثال میں لینا ہے کتاب، اسلم، روٹی، کھانا وغیرہ۔ ہم نے سب سے پہلے اس الفاظ کو دیکھنا ہے، لفظ کیا ہے، کتاب ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع، یہ کتاب کیا چیز ہے، یہ واحد ہے، اسلم کیا چیز ہے، یہ اسم ہے اور واحد بھی ہے، اور روٹی یہ اسم بھی ہے اور واحد بھی ہے، کھانا یہ فعل میں بھی آتا ہے اور اسم بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے حصہ نحو۔ حصہ نحو قواعد کے اس حصے میں مرکب جملوں یا عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، عبارتوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ حصہ نحو میں جو کیا جاتا ہے وہ قواعد ہوتے ہیں، اس حصے میں مرکب جملے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جملے جن کی مدد سے کوئی پیراگراف وغیرہ بنتے ہیں، جن سے آپ کو صحیح طریقے سے ان کے میننگ سمجھ آ جاتے ہیں، انہیں جملہ کہتے ہیں۔ لفظ یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جن سے بات پوری طرح سے سمجھ آ جائے یا مکمل طور پر سمجھ آ جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ اور عبارت کہتے ہیں جملوں سے بنائی گئی دو یا دو سے زیادہ جملوں پر مشتمل مجموعہ، اسے عبارت کہتے ہیں۔ عبارت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ عبارت اس کے جملے کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے، اس کو مستقبل میں دیکھا جاتا ہے اور اس کو حال میں دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر کتاب اسلم کے پاس ہے، اس نے مثال سے واضح کر دیا جملہ بنا کر، کتاب اسلم کے پاس ہے، ماضی حال کے طور پر اس نے بیان کیا، جو کہ حال ہے، کتاب اسلم کے پاس ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے، مثال میں علی کراچی گیا، اس نے مستقبل میں اس کو لے گیا، مستقبل میں لے جانے سے پہلے اس نے اس کو ماضی میں بیان کیا، ماضی میں بیان کرنے سے پہلے کیا کہتا ہے، علی کراچی گیا، یعنی کہ وہ چلا گیا۔ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، قواعد کے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اصول اور قوانین کو پڑھا، قوانین اور اصول جس کی مدد سے ہم کسی زبان کو سمجھ اور سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ آئے اس کے قواعد کے حصوں پر۔ قواعد کے حصے دو تھے، صرف اور نحو۔ صرف میں کیا کیا جاتا، لفظوں پر بحث کی جاتی تھی، اور اس کے بعد قواعد نحو جو تھا اس میں فقرے یا جملے پر بحث کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ڈیٹیل میں ہم جانے سے پہلے ڈیٹیل میں حصہ صرف میں کیا ہوا تھا، لفظ۔ قواعد کے اس حصے پر لفظوں پر بحث، لفظ کے بارے میں معلوم کیا جاتا تھا کہ واحد ہے یہ جمع، اس کو دیکھا جاتا تھا یہ مذکر ہے مؤنث۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو حصہ تھا، حصہ نحو تھا، قواعد کے اس حصے میں مرکب یا جملوں عبارتوں سے بحث کی جملے کی اصلیت دیکھی جاتی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔